السلام علیکم، میں ہوں پارس جہاں زیب۔ آج جناب وہ شاہکار بھی آ گیا ہے جس کا سب کو انتظار تھا۔ میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں پہلے ہی اس بات کا ذکر کر دیا تھا کہ مقدمے کی کارروائی کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ فیصلہ حکومت اور الیکشن کمیشن کے حق میں آئے گا اور مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف سے لے کر حکومتی اتحاد کو دے دی جائیں گی۔ یوں حکومت کو قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت پھر حاصل ہو جائے گی اور 27ویں ترمیم کے لیے لوگ غائب کرنے یا لوٹے خریدنے کی تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آج سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کا اب یہ فیصلہ آ گیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں سے محروم کر دیا گیا ہے۔ تو پھر یہ فیصلہ نہ ضمیر کی آواز پر ہے، نہ ہی آرٹیکل 187 کے مکمل انصاف پر مبنی ہے۔ بھائی یہ فیصلہ تو آئین و قانون کے مطابق ہے، اور جس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اور جس کو جو کچھ بھی ملا ہے، جو اس کا حق نہیں تھا، وہ سب آئین و قانون کے مطابق ہوا ہے۔ اب یقیناً اس فیصلے کے بعد خیبر پختونخوا حکومت پر بھی بہت اس کا اثر تو ہوگا، اور یہ ممکن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چند اراکین کو ساتھ ملا کر خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم کر دی جائے۔ اچھا، اب جو میری اگلی خبر ہے اس کا تعلق بے چینی سے ہے، اور یہ بے چینی جو ہے وہ ملک میں موجود کچھ مخصوص لوگوں میں پائی جاتی ہے، اور یہ بے چینی ہے عمران خان کو مائنس کرنے کی۔ اب گزشتہ 3 سالوں سے حکومت اور ہائیبرڈ نظام وہ مسلسل اس کوشش میں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور سربراہی عمران خان سے لے کر کسی اور کے حوالے کی جائے تاکہ سیاسی نظام آگے بڑھ سکے۔ تو مجھے حیرت ہے ایسے لوگوں کی عقل پہ ویسے، کیونکہ عمران خان کے بغیر پاکستان تحریک انصاف تو صرف 3 لفظ ہیں، تو اگر عمران خان کو نکال دیا جائے تو ان 3 الفاظ کی پھر کیا اہمیت رہ جائے گی؟ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ خواہشات پر کسی کا زور تو نہیں چلتا، تو اب کہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے ایک ہی شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ 9 مئی واقعات کی غیر مشروط معافی۔ اس کا میں نے اپنے گزشتہ ولاگ میں بھی ذکر کیا تھا کہ طاقت ہمیشہ اطاعت چاہتی ہے، لیکن سیاست اطاعت نہیں، اعتماد اور اعتبار سے آگے بڑھتی ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ معافی مانگنے کی صورت میں بھی عمران خان کو صرف اور صرف کیسز میں ہی ریلیف ملے گا۔ اقتدار یا پارلیمانی سیاست کو تو خیر آپ بھول ہی جائیں۔ ہاں، آگے چل کر اگر ان کے رویے میں کوئی تبدیلی محسوس کی جاتی ہے تو پھر اقتدار بھی مل سکتا ہے، اور اس کے لیے پھر نون لیگ کی مثال پیش کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جس طرح میاں محمد نواز شریف کے لیے شہباز شریف نے آگے بڑھ کر پارٹی کی قیادت سنبھالی اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو معاملات تھے وہ درست کیے، اسی طرح سے عمران خان کو بھی ایک شہباز شریف کی ضرورت ہے۔ اب شہباز شریف نے پارٹی معاملات کو بہتر کیا ہے یا پھر پارٹی کی جو مقبولیت تھی اس کو نقصان دیا ہے، یہ پھر اپنے اپنے زاویے نظر کی بات ہے۔ لیکن اس حوالے سے سینئر صحافی انصار عباسی جو ہیں تو انہوں نے 2 نام پیش کیے ہیں، ایک چودھری پرویز الہی کا اور دوسرا شاہ محمود قریشی کا، جن پر اسٹیبلشمنٹ اعتبار کر سکتی ہے۔ جناب، بات یہ ہے کہ پرویز الہی کی اپنی پارٹی تھی قاف لیگ، اسی طرح شاہ محمود قریشی کو بھی اپنی جماعت بنانے کا موقع ملا تھا جب انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑی تھی، لیکن دونوں نے ہی پاکستان تحریک انصاف جوائن کر لی۔ اب کیونکہ اگر یہ دونوں شخصیات قومی سطح پر اتنی ہی معتبر ہوتی تو انہیں پاکستان تحریک انصاف میں پھر آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ قبولیت تو ان کے پاس شروع سے ہی تھی، یعنی کہ پہلے دن سے ہی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف میں آنے کا مطلب ہے مقبولیت، اور مقبولیت تو صرف پھر ایک ہی لیڈر کے پاس ہے، اور وہ ہے عمران خان۔ اس بات کا ٹیسٹ اب یہ 2024 کے الیکشن میں ہو چکا ہے، جب کھمبوں کو لوگوں نے بیلٹ پیپر پر ڈھونڈ کر عمران خان کے نام پر ووٹ دیا ہے۔ اگر اب بھی کسی کو زوم ہے نا تو آپ پھر دوبارہ الیکشنز کروا کے دیکھ لیں، چلیں پورے ملک کے نہیں، آپ صرف پنجاب میں ہی الیکشنز کروا لیں، جہاں پہ میاں محمد نواز شریف کے مطابق مریم نواز ونڈرز کر رہی ہیں، لیکن ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ یہاں سب کو اپنی اوقات کا بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے۔ اب اگر کوئی سوچتا ہے نا کہ عمران خان کی مقبولیت کی ٹوپی اپنے کسی سلیکٹڈ کے سر پر رکھ کر نظام کو چلانا ہے، تو یہ تو پھر اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہوگا۔ آپ ذرا پاکستان کی تاریخ تو اٹھا کر دیکھ لینا، مقبول لیڈرز وہ مر کر بھی مائنس نہیں ہوتے۔ بتائیے، کیا بھٹو مائنس ہوا؟ کیا محترمہ بے نظیر بھٹو مائنس ہوئیں؟ کیا میاں محمد نواز شریف مائنس ہوئے؟ تو اگر ماضی میں ایسا نہیں ہوا تو پھر مستقبل میں امیدیں کیوں لگائی جا رہی ہیں؟ اب اس حوالے سے حکومت کا کوئی باقاعدہ منصوبہ تو سامنے نہیں آیا، لیکن گزشتہ روز علی امین گنڈاپور نے ایک معنی خیز بات کی ہے جسے اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ ایک صحافی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سے یہ سوال کیا کہ وفاقی حکومت آپ کی بڑی تعریف کرتی ہے، جس پر علی امین گنڈاپور نے کہا کہ
حکومت اگر تعریف کرتی ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ کیا چاہتی ہے، لیکن جو وہ چاہتے ہیں میں وہ نہیں کر سکتا۔ اب کیا نہیں کر سکتا، وفاقی حکومت ان سے کیا چاہتی ہے، یہ وضاحت تو علی امین گنڈاپور کو ہی کرنا چاہیے، ورنہ جس طرح کے ان پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے نا، اس میں مزید اضافہ ہی ہوگا۔ ویسے کوئی علی امین گنڈاپور سے ذرا یہ تو پوچھے کہ کیوں وہ 2 کشتیوں کے سوار ہیں۔ ٹھیک ہے کہ یہ بات قابل فہم ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے انہیں سسٹم کے ساتھ رابطہ اور تعاون کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ وہ عمران خان کے علاوہ کسی کو جواب دے نہیں، اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ جس صوبے کے لوگوں نے انہیں عمران خان کے نام پر منتخب کیا ہے، اب اگر عمران خان جیل میں ہیں تو عوام کو مطمئن کرنا کیا یہ علی امین گنڈاپور کا کام نہیں ہے؟ یہ بہانہ نہیں چل سکتا کہ انہیں جی خان صاحب سے ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ جب ان کی یا کسی اور کی ضرورت ہوتی ہے نا تو رات کو بھی جیل کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو جناب لوگوں کو یہ سب نظر آتا ہے، آپ انہیں بے وقوف نہیں بنا سکتے یا سمجھ سکتے۔ اگر عمران خان نے ان پر اعتماد کیا ہے علی امین گنڈاپور پہ، تو اب ان کا یہ کام ہے، ان کا فرض ہے کہ اس اعتماد پر وہ پورا اترے۔ اگر علی امین گنڈاپور یہی ساری حرکتیں کرتے رہیں گے نا تو پھر آئندہ کوئی بھی لیڈر اپنے خاندان سے باہر عہدہ دینے کے لیے کیوں تیار ہوگا؟ ہم موروثیت کو ہر روز تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، لیکن اس ماحول میں کوئی لیڈر کیا کرے پھر، جب خاندان سے باہر کے لوگ عہدے پر بیٹھ کر اسی لیڈر کے مفادات کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اب علی امین گنڈاپور کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ذاتی حیثیت میں شاید کونسلر کا الیکشن بھی نہیں جیت پائیں گے۔ اب اگر عمران خان نے انہیں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ بنایا ہے تو اس فیصلے کی قدر کرتے ہوئے اپنے کارکنان کو مطمئن کریں، ورنہ پھر کئی عثمان بزدار، حیدر وائیں، جام صادق اور سرفراز بگٹی آئے اور گئے، تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے۔ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ ایک بار پھر مقبول ہو گیا ہے، لیکن پاکستان میں نہیں بلکہ امریکہ کے سب سے بڑے شہر نیو یارک میں۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے زہران ممدانی کی، 33 سالہ انڈین نژاد مسلمان امیدوار جس نے نیو یارک میئر کے الیکشن میں ڈیموکریٹک پارٹی کی نامزدگی جیت لی ہے پرائمری یا انٹرا پارٹی الیکشن میں۔ ممدانی نے نیو یارک کے سابق گورنر اینڈریو کومو کو شکست دے دی ہے۔ اس کامیابی کے بعد نیو یارک اسمبلی کے مسلم رکن زہران ممدانی میئر کے الیکشن میں ڈیموکریٹک پارٹی کے باقاعدہ امیدوار منتخب ہو گئے ہیں۔ اب میئر کے جو انتخابات ہیں وہ آئندہ نومبر میں ہونے والے ہیں، اور اگر وہ اس الیکشن میں ممدانی اگر اس الیکشن میں کامیاب ہوتے ہیں تو وہ امریکہ کے کسی بڑے شہر کے پہلے مسلم اور جنوبی ایشیائی میئر ہوں گے، اور وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب دنیا میں اسلاموفوبیا اور نسلی تعصبات وہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ یہ جیت ایک مضبوط پیغام ہے، لیکن جیسا کہ ہوتا ہے کہ ہر کامیابی کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ مخالفت بھی بڑھتی ہے۔ اب جناب امریکی صدر ٹرمپ اور مودی کے حامیوں کو تو مڑوڑ اٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ ابتدائی کامیابی کے ایک دن بعد ہی صدر ٹرمپ نے تو ممدانی پر سخت حملہ کیا۔ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر متعدد انہوں نے ایسی ٹویٹس کیں جن میں صدر ٹرمپ نے زہران ممدانی کا مذاق بھی اڑایا۔ اب صدر ٹرمپ نے لکھا کہ بالآخر یہ ہو ہی گیا، ڈیموکریٹس نے حد پار کر لی ہے۔ زہران ممدانی جو 100% ایک پاگل کمیونسٹ ہے، اس نے ابھی ڈیموکریٹک پرائمری جیتی ہے اور وہ میئر بننے کے راستے پہ ہے۔ جناب اب پتہ نہیں کہ صدر ٹرمپ کو ممدانی سے آخر تکلیف کیا ہے۔ شاید وہ ایک مسلمان امیگرینٹ کا بیٹا ہے، اور امیگرینٹس کے بارے میں امریکی صدر کے جو خیالات ہیں وہ تو پھر کسی سے بھی ڈھکے چھپے نہیں ہیں، یا شاید وہ غریبوں کے لیے آواز اٹھاتا ہے اور سرمایہ داروں کے مفادات کے لیے خطرہ سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، ویسے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ دونوں ہی وجوہات ہیں، کیونکہ صدر ٹرمپ نے ممدانی پر ذاتی حملے شروع کر دیے ہیں، اور ٹرمپ نے کہا کہ ہمارے پاس پہلے بھی ریڈیکل لیفٹسٹ موجود رہے ہیں، لیکن یہ تھوڑا سا مذاق خیز ہوتا جا رہا ہے، وہ تو دیکھنے میں ہی خوفناک لگتا ہے، اس کی آواز بھی تیز ہے، تاہم وہ زیادہ ہوشیار نہیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد امریکی صدر نے جو کہا اس سے ساری ان کی جو تکلیف ہے وہ سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ تو ٹرمپ نے یہ کہا کہ ڈیموکریٹس ان کی حمایت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے عظیم فلسطینی سینیٹر چک شومر بھی، یہ ہمارے ملک کی تاریخ میں ایک بڑا لمحہ ہے۔ تو
پھر یہ بات تو طے ہو گئی ہے کہ ممدانی کی اسرائیل مخالفت اس کی ایک وجہ ہے۔ ممدانی امریکہ کی خارجہ پالیسی پر بھی کھل کر تنقید کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے ایک مضبوط فلسطین کی حمایت پر مبنی موقف اختیار بھی کر رکھا ہے، اب جس کی وجہ سے اسرائیل نواز گروپ انہیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اسی لیے تو صدر ٹرمپ نے ایسے امریکی سینیٹر کے ساتھ ممدانی کو نتھی کیا ہے یا جوڑا ہے جو فلسطینی ریاست کے حق میں ہیں۔ اب دوسری طرف انتہا پسند انڈین لابی کو تکلیف ہے کہ ممدانی نے آخر مودی کو قاتل کیوں کہا، تو اب قاتل کو قاتل نہ کہیں تو اور کیا کہیں؟ کیا مودی نے گجرات میں ہزاروں معصوم مسلمانوں کا قتل نہیں کیا؟ چونکہ ممدانی کا اپنا تعلق بھی گجرات سے ہی ہے، اس لیے یہ تکلیف جناب اور بھی بہت زیادہ ہے۔ لیکن اس مخالفت سے بے نیاز زہران ممدانی کی مہم کا منشور شہر کے غریب طبقے کی مدد کرنا ہے، جس کے تحت شہر میں چلتے پھرتے گروسری سٹورز کا قیام، افورڈیبل ہاؤسنگ اور مفت سٹی بسز فراہم کرنے جیسے نعرے شامل ہیں۔ اچھا، ان منصوبوں کو بزنسز اور امیر لوگوں پہ $10 بلین کے اضافی ٹیکس سے فنڈ کیا جائے گا۔ ویسے امریکن سسٹم کی اس بات کی تعریف کرنا تو بنتی ہے کہ وہاں کوئی بھی باصلاحیت شخص اپنے ایجنڈے کی مقبولیت کی بنیاد پر آگے آ سکتا ہے، اب چاہے اس کا تعلق جو ہے وہ کسی بھی کمیونٹی سے ہو، ورنہ جس امیدوار کو زہران ممدانی نے پرائمری الیکشن میں شکست دی ہے نا، وہ نیو یارک کا سابق گورنر ہے اور ایک سرمایہ دار شخص ہے، جس کی مہم کو امریکی سرمایہ داروں نے صرف 2.5 ماہ میں $4 ملین کی فنڈنگ کی۔ مخالف امیدوار قوموں سے جڑے ایک گروپ نے الیکشن مہم کے لیے ریکارڈ $25 ملین بھی جمع کیے، لیکن اس سب کے باوجود وہ غریبوں کی آواز بننے والے زہران ممدانی کو نہیں ہرا سکے۔ تو آپ دیکھیں نا پھر کہ یہ ہوتی ہے جمہوریت، اور یہ جمہوریت ہی ہے جس کی وجہ سے امریکی صدر پر دباؤ پڑا ہے، ورنہ ان کا ارادہ تو غزہ سے فلسطینیوں کو بے دخل کر کے اسے سی فرنٹ ریل اسٹیٹ میں تبدیل کرنا تھا۔ اچھا، اب خبر آئی ہے کہ صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے غزہ میں جنگ بندی منصوبے پر بات کی ہے۔ اب اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان ایران پر امریکی حملے کے بعد پیر کو ایک ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں ٹرمپ اور نیتن یاہو غزہ جنگ بند کرنے پر متفق ہوئے، اور اس رپورٹڈ منصوبے کے مطابق غزہ جنگ 2 ہفتوں میں ختم ہو رہی ہے اور حماس کی جگہ 4 عرب ممالک غزہ کا انتظام سنبھالیں گے، اور ان ممالک میں مصر، UAE اور اردن شامل ہیں۔ اب اسرائیلی میڈیا کے مطابق اس کے لیے شرائط یہ ہیں کہ حماس تمام یرغمالیوں کو رہا کرے، حماس کی قیادت کو جلا وطن کیا جائے گا، اور جو فلسطینی غزہ چھوڑنا چاہیں انہیں دوسری ریاستوں میں منتقل کیا جائے گا۔ تو دیکھیں کہ ایک لحاظ سے تو یہ خبر خوشائند ہے، اس حوالے سے سعودی عرب کا کردار جو ہے وہ بھی اہم ہے۔ اب اسرائیلی میڈیا بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ اگر سعودی عرب اور اسرائیل کے سفارتی تعلقات قائم ہوتے ہیں تو اسرائیل 2 ریاستی حل کی حمایت کرے گا، یعنی کہ فلسطین اور اسرائیل۔ اب اگر ایسا ہوتا ہے تو جناب پھر اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ آخر کب تک فلسطینیوں کی نسل کشی جاری رہے گی؟ اب تک 56,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور ہر روز مزید درجنوں شہادتیں ہو رہی ہیں۔ غزہ جو ہے وہ ملبے کا ڈھیر بن گیا ہے، جہاں خوراک کی شدید قلت ہے اور پینے کا پانی بھی دستیاب نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل نے ہر طرف سے محاصرہ کیا ہوا ہے۔ اب اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی جو NGOs ہیں ان کے تحت چلنے والے خوراک کے کیمپس بھی محفوظ نہیں ہیں، اور خوراک کی لائن میں کھڑے نہتے فلسطینیوں پر بھی گولیاں چلائی جاتی ہیں۔ اچھا، ایسے میں کسی بھی ایسے حل کی حمایت ضرور پھر ہونی چاہیے جو فلسطینیوں کو ان کی ریاست کا حق دے۔ اچھا، اب اگر امریکی فوج کی بات کریں تو گزشتہ روز میں ایران پر حملے کے حوالے سے پینٹاگون کی ایک پریس بریفنگ دیکھ رہی تھی، جس میں امریکی سیکریٹری دفاع اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ڈین کین جو ہیں ان کو سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا، جس پر وہ شدید برہم بھی ہوئے، یہاں تک کہ وزیر دفاع کی ایک رپورٹر سے کچھ تلخ کلامی بھی ہوئی۔ لیکن جس چیز نے مجھے سٹرائک کیا نا، وہ اس بریفنگ کی ISPR کی بریفنگ سے مماثلت ہے۔ اب لگ ایسا رہا تھا جیسے کہ ہماری افواج کی بریفنگ ہو رہی ہے۔ جس طرح امریکی افواج نے نیوکلیئر پروگرام کو ایران کے تباہ کرنے کے لیے کیے گئے آپریشن مڈ نائٹ ہیمر پر بریف کیا، اس سے ISPR کی یاد تازہ ہو گئی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کی انفارمیشن وارفیئر کی شہرت وہ دور دور تک ہے۔ اچھا، عام طور پہ پینٹاگون کی بریفنگز تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس طرح کی آپریشنل
بریفنگ ہاں وہ کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے، جسے دیکھ کر یہ قابل فخر احساس ہوتا ہے کہ ہماری افواج جو ہے وہ کتنی پروفیشنل اور انفارمیشن وارفیئر میں رول ماڈل ہے، کہ امریکہ جیسی سپر پاور ان کے ٹیمپلیٹ کو فالو کرتی ہے۔ اب اگر اس کے ساتھ ساتھ سیاست میں حصہ لینے اور ہائبرڈ نظام جیسے الزامات نہ ہوں تو پھر تو مجھے یقین ہے کہ ہماری فوج کا دنیا میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ جب سیاست کا الزام لگتا ہے نا تو پھر امیج تو تباہ ہو جاتا ہے، پھر اچھے کام بھی شک کی نگاہ سے ہی دیکھے جاتے ہیں۔ تو اس صورتحال سے نکلنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ جمہوریت کا تسلسل اور جو سیاسی استحکام ہے وہ قائم رہے، جس سے نہ صرف سیاسی مداخلت کے امکانات کم ہوں گے بلکہ فوج اور جو سول ادارے ہیں ان کے درمیان ہم آہنگی بھی پیدا ہوگی۔ اس کے لیے پھر سیاستدانوں کو عوام میں اعتماد بحال کرنا ہوگا، لیکن وہ کیسے ہوگا جب ہمارے وزیر دفاع بڑے فخر سے ہائبرڈ نظام کی کامیابیوں کے گن گائیں گے؟ اب آپ ذرا یہ سوچیں کہ کیا جمہوریت کا دعویٰ کرنے والے اور سول بالادستی کا نعرہ لگانے والی جماعت کے رکن کے لیے اس طرح کی خوشی کا اظہار مناسب ہے کہ ایک جانب پوری دنیا میں تنقید ہو رہی ہے کہ سول حکومت کے ہوتے ہوئے پاک افواج اہم خارجہ تعلقات، معاشی روابط اور حساس علاقائی معاملات جو ہیں انہیں سنبھالے ہوئے ہے۔ اچھا، دوسری جانب جو وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف، ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی یہ تو وقت کی ضرورت ہے، یقینی طور پہ ہائبرڈ نظام خواجہ آصف اور ان کی جماعت کی ضرورت ہے، لیکن کیا ملک کے لیے بھی یہ اچھا ہے؟ انہی وجوہات کی بنیاد پر تو پھر آپ دیکھیں کہ دشمن کو پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملتا ہے نا، لیکن اب یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ انڈیا اسرائیل کی جانب سے ایران پر کیے گئے حالیہ حملے کو بطور ماڈل دیکھ رہا ہے تاکہ پاکستان کے خلاف ممکنہ جوہریت کا جواز تراشا جا سکے۔ اچھا، کچھ ایسی ہی انٹیلیجنس انفارمیشن بھی موجود ہے کہ 3 ماہ میں انڈیا دوبارہ پاکستان پر حملہ کرے گا۔ اب اس حوالے سے انڈیا دھڑا دھڑ اسلحے کی خریداری کر رہا ہے، جس کے لیے دفاعی بجٹ میں ہوش ربا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اب حال ہی میں انڈین ڈیفنس منسٹری نے 3 ٹریلین روپے سے سرفیس ٹو ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم خریدنے کی منظوری دی ہے، اور مودی کی قیادت میں انڈیا نے گزشتہ 10 برسوں کے دوران اربوں ڈالر کے جدید اور مہلک ہتھیار حاصل کیے ہیں۔ اس میں اسرائیل سے حاصل کردہ میزائل سسٹم، فرانس سے 36 رافیل طیاروں کا 9 ارب ڈالر کا معاہدہ اور روس سے 5.4 ارب ڈالر کا S-400 دفاعی نظام شامل ہے، جبکہ نائٹ ویژن مواصلاتی نظام اور میزائل ٹیکنالوجی کی تیاری میں بھی اسرائیلی کمپنیوں سے براہ راست شراکت داری انڈیا کی جاری ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انڈیا دنیا کو چین کا خطرہ بتا کر اسلحہ اور ٹیکنالوجی خریدتا ہے، مگر استعمال پاکستان کے خلاف کرتا ہے، لیکن پاکستان ان تمام انڈین عزائم سے مکمل طور پہ باخبر ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ آؤ اور ایک بار پھر مار کھاؤ، تاکہ جو کسر رہ گئی تھی نا وہ بھی پوری ہو جائے۔ جس طرح پہلی جنگ بندی کے لیے تم دوڑے دوڑے امریکہ کے پاس گئے تھے نا، ہم چاہتے ہیں کہ تم ایک بار پھر جا کے امریکہ کے قدموں میں بیٹھو، جس کا کریڈٹ امریکی صدر متعدد بار لے چکے ہیں۔ اب اگر مودی میں جرت ہے نا تو پہلے ذرا اپنی زبان سے اس کی تردید کرے، پھر پاکستان پر اگلے حملے کا سوچے، لیکن وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا، چونکہ اس کو پتہ ہے کہ پھر بچانا جو ہے وہ امریکہ نہیں ہے۔ چاہے جتنا بھی اسلحہ خرید لو، جب تک تمہارے ارادے اور نیت کی گندگی ختم نہیں ہوگی نا، تمہیں چین نہیں ملنے والا۔ آپ اپنا خیال رکھیے، اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔